بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہر بندہ پریشانی کے شکار ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں خوشیاں آئیں، اس کی اولاد نافرمان ہو۔ اللہ تعالیٰ نعمتوں کے دروازے اس کی طرف بھی کھول دے، اس کے گھر کے اندر بھی رحمتیں نازل ہوں، فراوانی آئے۔ اس کے لیے ایک آسان سا عمل ہے، ایک آسان سا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے پر عمل کرنے والے بن جائیں، اس وظیفے کو اپنانے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی مصائب ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ دنوں کے اندر حل فرما دیں گے۔ اولاد نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ اولاد کو فرما بردار بنا دیں گے۔ رزق کے حوالے سے پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ وافر مقدار میں رزق عطا فرما دیں گے۔ بیماریوں کے حوالے سے پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ بیماریوں سے نجات دلا دیں گے۔ رشتے کے حوالے سے پریشانی ہے، بیٹیاں ہیں، بڑا ٹائم گزر جاتا ہے، بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوتی۔ ایک تو ہم نے بھی اس کو بہت ہی معیوب بنا لیا ہے کہ کوئی بیٹی کا باپ جو ہے وہ جا کر کسی کو کہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ جوان ہے۔ پہلے کیا ہوا کرتا تھا، بیٹیوں کے باپ جا کر رشتے جو ہے وہ دیا کرتے تھے کہ ہاں میری بیٹی جوان ہے، اپنا آپ کے بیٹے کے لیے میں اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر آیا ہوں۔ آج کل اس کو عار سمجھا جاتا ہے، آج کل اس کو عار سمجھا جاتا ہے۔ بھی عار نہ سمجھیں، عار نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ جتنی بھی ہماری بہنیں جو رشتے کے حوالے سے پریشان ہیں، ان کے لیے بھی بہترین عمل ہے کہ عصر کی نماز کے بعد صرف ایک سورت ہے، اس کو 3 دفعہ پڑھ لیں، لیکن اس سے پہلے استغفار کی ایک تسبیح کر لی جائے۔ استغفار کون سا ہو؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ استغفار ہمیشہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم آ جاتا ہے، الحی القیوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتے ہیں کہ ان دونوں ناموں میں اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم چھپا ہے، اسم اعظم چھپا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، ترمذی کی ہے یا غالباً مشکات کی ہے، بہرحال میں نے حدیث یہ پڑھی ہے۔ تو یہ والا استغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس استغفار کو پڑھیں، ایک تسبیح اس استغفار کی کریں، اور اس کے بعد ایک سورت ہے، چھوٹی سی سورت ہے، اس کو 3 دفعہ پڑھ لیں۔ عصر کی نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ لیں۔ کون سی سورت ہے وہ؟ بالکل چھوٹی سی ہے، ہر بندہ یاد کر سکتا ہے، ہماری مائیں بہنیں یاد کر سکتی ہیں۔ ہاں، ناپاکی کی حالت میں نہ پڑھی جائے، وہ ناپاکی کی حالت میں تو نماز بھی نہیں ہے تو سورت نہ پڑھی جائے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورت کو 3 دفعہ پڑھ لیں، استغفار کی تسبیح پڑھنے کے بعد اس سورت کو 3 دفعہ پڑھ لیں، اور پڑھ کر اپنے لیے دعا کریں، اپنے پیاروں کے لیے دعا کریں، اپنی بیٹیوں کے لیے دعا کریں، اپنے عزیزوں کے لیے دعا کریں، اپنے بیماروں کے لیے دعا کریں، رزق کے لیے دعا کریں، جو بھی پریشانی ہے اس کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ساری کی ساری پریشانیاں دور فرما دیں گے۔ ہر قسم کی پریشانی سے اللہ تعالیٰ نجات دلا دیں گے، ہر قسم کی مصیبت سے، آفت سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اولاد نافرمان ہے، اولاد کے لیے کریں، جس چیز کی ضرورت ہے، تمنا ہے، کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شریعت کو اپنانے والے بنیں، قرآن کو اپنانے والے بنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے والے بنیں، شریعت سے دور نہ جائیں، شریعت سے دور نہ جائیں۔ ہماری کامیابی اسی کے اندر ہے، قرآن کے اندر ہی ہماری کامیابی ہے، انہی سارے اعمال کے اندر ہماری کامیابی، دین اسلام کے اندر ہی ہماری کامیابی ہے۔ اس کو اگر ہم چھوڑ دیں گے تو رسوائی کے علاوہ اور کچھ بھی ہمارا مقدر نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔